ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی حق یا نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ عالی مرتبہ عزیزان گرامی، صدر محفل پیر طریقت جناب صاحب سادہ عطا الرحمان صاحب اور ہمارے محسن اہل سنت برادر اکبر حضور قبلہ الحافظ محمد زبیر اخوان صاحب اور میرے بہت ہی عزتوں اور محبتوں کے لائق امام مسجد غازہ جناب زفران رضا صاحب، علامہ مشترک نقشبندی صاحب، قبلہ شہزاد شاہ صاحب اور دیگر سوانیان سمین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم چونکہ میزبان ہیں، میں آیا تھا میزبانی کے لیے، لیکن قبلہ حافظ صاحب نے حکم جاری فرمایا کہ آپ کھڑے ہو کے دو چار باتیں کر لیں۔ بسم اللہ۔ تو حافظ صاحب نے ماشاءاللہ 41 قرآن مجید آج مکمل کیے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے علم میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ لیکن میں نے حافظ صاحب سے عرض کی کہ میں 13 قرآن مجید میں آپ کے ختم قرآن میں حاضر ہوا، اگر آپ مجھے دعوت نہ بھی دیتے میں پھر بھی انشاءاللہ آتا۔ یہ بات ٹوٹ جاتی ہے، 13 سال آیا، 1 سال نہ آیا، لیکن میں نے قرآن مجید کی آیتیں بینہ پڑھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں اتارا، کس لیے؟ ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے اتارا۔ انسانیت نے جب قرآن مجید کو اپنے سینے میں لے لیا، اپنی زندگیوں میں لے لیا، پھر قرآن مجید اپنے پڑھنے والے قاری کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں، انسان کے جسم کا محور اور مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ کیا چیز ہے؟ دل ہے۔ اور دل کی 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت ہوتی ہے دل زندہ ہو، دوسری حالت ہوتی ہے دل آباد ہو، بنجر نہ ہو، اور تیسری حالت ہوتی ہے دل زنگ آلودہ نہ ہو، صاف ہو، اور چوتھی حالت ہوتی ہے دل کا اطمینان ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 حالتیں ہوتی ہیں۔ دل بنجر ہو جائے، مردہ ہو جائے، زخم آلودہ ہو جائے، دل کالا ہو جائے، اطمینان ختم ہو جائے، انسان انسانیت کے منصب ہی سے گر جاتا ہے، انسان انسانیت کے وقار کے اندر نہیں رہتا۔ لیکن یہ حالتیں کب ہوتی ہیں؟ جب قرآن مجید پڑھنا چھوڑے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب قرآن مجید پڑھنا چھوڑے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر کرنا چھوڑے دل بنجر ہو جاتا ہے، اور جب توبہ کرنی چھوڑے دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، اور جب درود شریف پڑھنا چھوڑے دل کا اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوا نہ قرآن کے بغیر گزارا ہے، نہ اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا ہے، نہ درود شریف کے بغیر گزارا ہے، اور نہ ہی توبہ کرنے کے بغیر گزارا ہے۔ اگر معاشرے میں اپنے آپ کو منصب انسانیت پر رکھنا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کے اندر انسانیت کا درد پیدا کرنا چاہتے ہو، پھر دل کو ان 4 حالتوں میں لانا پڑے گا۔ اگر ان میں سے ایک بھی رہ گئی تو پھر بندہ وہی ہو گیا جس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هو اضل، یہی انسان تو ڈنگر سے بھی پرے ہے۔ ڈنگر سے پرے کب ہوتا ہے؟ جب دل ان 4 حالتوں میں جاتا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین ان 4 حالتوں سے ہمارے دل کو بچا کے ہمارے دل کو آباد بھی رکھے، زندہ بھی رکھے، اطمینان بھی بخشے، اور ہمارے دل کو صاف بھی رکھے، تاکہ ہر انسان کے اندر انسانیت کا درد پیدا ہو۔ انسانیت کا درد نہیں ہے۔ آج دیکھیں امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ جب ہماری زندگیوں سے قرآن نکل گیا، رسول اللہ کی مبارک سنت نکل گئی، رسول اللہ کی آل پاک کی محبت ہمارے دلوں سے نکل گئی، پھر اس کے بعد زندگی بھی ویران، ہمارے دل بھی ویران ہو گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی، قرآن کی نوکری اور انسانیت کی قدر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ قبلہ حافظ صاحب کے علم میں اور مزید اللہ برکتیں عطا فرمائے، اس مسجد اور محلے پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ اللہ کریم جو میں نے سچ بیان کیا، حق بیان کیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطی اللہ مجھے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔